کہ عبدیت و بادشاہت میں فرق کیا ہے، اور اسلام میں عبدیت کیوں ہے، بادشاہت کیوں نہیں ہے۔ بادشاہت نام ہے غرور کا، تکبر کا، پراؤڈنس کا، ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں، جو ہم ہیں وہ کوئی نہیں، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہ ہے سلطنت کا مزاج۔ عبدیت ہے سر جھکانا، غلامی، اطاعت، سر خم کرنا۔ اللہ کی سرکار میں سر اونچا کر کے جو چلے گا اس کا سر جھکایا جائے گا، اور سر جھکا کے جو چلے گا اس کے سر کو بلندی ملے گی۔ اللہ کو انکسار پسند ہے، اللہ کو فروتنی پسند ہے، اللہ کو سر جھکا کے چلنا پسند ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ دوسرے سے اخلاق سے ملیں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ دوسرے کی مدد کریں اور سہارا دیں، اپنی شخصیت کو بھلا دیں کہ آپ کیا ہیں۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ جتنا جتنا جھکتے جائیے گا اتنا اتنا اللہ کے یہاں اونچے ہوتے جائیے گا۔ اور بادشاہت کا مزاج یہ ہے کہ ہم اونچی کرسی پہ بیٹھے، سب نیچی کرسی پہ بیٹھے، ہم یہاں بیٹھے سب وہاں بیٹھے، ہمارے جسم پر ایسا لباس ہو، سب کے جسم پر ایسا لباس ہو، فرق کرے۔ اسی لیے اللہ نے جب اپنے سرکار میں بلایا تو سارے فرق مٹا دیے۔ جماعت کی صف میں بلایا تو ایک لائن میں سب کو کھڑا کیا۔ حج میں بلایا تو ایک لباس احرام میں سب کو بلایا۔ فائنل ڈسپوزل ہوا تو ایک کفن کے لباس میں سب واپس آئے۔ یہ نہیں ہوا کہ بادشاہ سلامت ہے تو ان کو زربفت کا کفن دیا جائے گا، صاحب اس کے اندر سونے کے تار بھی ٹکے ہوئے ہیں اور ہیرے بھی لگے ہوئے ہیں، بادشاہ ہیں تو جڑاؤ کفن ان کا ہو۔ یہ کچھ نہیں ہے، وہی ایک کفن ہے جو سب کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی سرکار میں سب ایک طرح بلائے جاتے ہیں۔ روزہ واجب ہے تو سب پر واجب ہے، کچھ کھاؤ پیو نہیں۔ نماز واجب ہے، سب پر واجب ہے، اور جو پہلے آئے وہ پہلی صف میں جگہ پائے، جو بعد میں آئے وہ پیچھے صف میں جگہ پائے۔ ایک کا سر ہو دوسرے کے قدم ہو تاکہ غرور ختم ہو جائے۔ یہ انسانی سر جو سرکشی کے لیے مشہور ہے، یہ نماز میں آ کے جھکتا ہے اللہ کے سامنے۔ اسی لیے اللہ کو نماز پسند ہے، اور نماز معراج مومن کہی گئی ہے۔ اور نماز میں بھی چند شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہے قیام، کھڑے ہوتے ہیں نماز میں سیدھے۔ ایک شکل ہے رکوع، پیروں پر ہاتھ رکھ کے جھکتے ہیں، وہ رکوع کہتے ہیں۔ ایک ہے قعود، بیٹھتے ہیں۔ ایک ہے سجدہ۔ نماز پڑھنے والے کی 4 شکلیں بنتی ہیں: قیام، قعود، رکوع، سجدہ۔ اس کے اندر سب سے بلند مرتبہ سجدے کا ہے۔ سر جتنا جھکتا جائے گا اتنا اونچا ہوتا جائے گا۔ تو نماز میں آئے تو سب ایک طرح آئے، فرق نہ ہوا۔ حج میں آئے تو سب ایک طرح آئے، فرق نہ ہوا۔ رمضان واجب ہے تو سب کے اوپر واجب ہے، فرق نہ ہوا۔ اور کفن پہن کے آئے تو سب ایک طرح آئے، فرق نہ ہوا۔ بس یہ فرق یا اللہ کے بارگاہ میں مٹا یا حسین کی بارگاہ میں مٹا کے مسجد میں سبھی۔ فرش مجلس کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ کون مالدار بیٹھا ہے، کون غریب بیٹھا ہے، کون مل اونر بیٹھا ہے، کون مزدور بیٹھا ہے، کون عالم بیٹھا ہے، کون جاہل بیٹھا ہے۔ آتے جائیے، بیٹھتے جائیے، جیسے جگہ ملتی جائے۔ یہ حسین کا دربار ہے، یہ حسین کا دربار ہے۔ یہاں کے وہ فرق نہیں ہے کون کیا ہے۔
جو آئے جس طریقے سے آئے ایک طرح آن کے بیٹھ جائے گا. اور پھر خدا کی قسم ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ تجربہ ہے, آپ بھی دیکھ لیجئے کہ کانفرنسیں ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت کارڈ چھپوا کے بانٹے جاتے ہیں, کرسیاں لگائی جاتی ہیں, لوگ احترام سے بلائے جاتے ہیں, اس کے بعد بھی مجمع نہیں آتا, اس کے بعد بھی مجمع نہیں آتا, اور کرسیاں خالی پڑی رہتی ہیں, خوشامد کی جاتی ہے, لوگ نہیں پہنچ پاتے. اور ہم نے سیمینارز بھی دیکھے ہیں اچھے یونیورسٹیز میں, وہ اپنی محنت کا نچوڑ اپنا پیپر پڑھ رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے, کوئی ایسے بیٹھا ہے, کوئی ویسے بیٹھا ہے, وہ بار بار متوجہ کر رہا ہے, لوگ متوجہ نہیں ہو رہے. حالانکہ علمی بات ہے, اکیڈمک مسئلہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی توجہ کم ہے لوگوں کی. اب اس کو کیا کیا جائے؟ یہ توجہ دینے والا اللہ ہے. کہ آپ شمع ذکر حسین جلائیے, پروانے آنے لگتے ہیں. آپ یقین مانیے, میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں, کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے اسکالرز کو, بڑے بڑے پروفیسرز کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل لاپرواہی کے ساتھ سن رہے ہیں, اور لوگ بار بار پریشان ہو رہے ہیں, ان کو متوجہ کر رہے ہیں. لیکن مجلس حسین وہ مدرسہ ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اتنی تمیز سے بیٹھتے ہیں آگے. معلوم ہوا کہ یہ تمیز ذکر حسین سکھاتا ہے, یہ ڈسپلن جو ہے ذکر حسین سکھاتا ہے کہ مجلس کے اندر بیٹھنے والے بچے بھی پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے, تمیز سے بیٹھتے.